Students, Bismillahirrahmanirrahim. How are you all? Today's topic is Lord of Lies Summary in Urdu. تو یہ ناول جو ہے ولیم گولڈنگ نے لکھا ہے. عربی زبان میں لارڈ آف لائز کا مطلب شیطان ہے. ولیم گولڈنگ کا ناول لارڈ آف لائز دوسری جنگ عظیم کے پس منظر میں لکھا گیا ہے. یہ گولڈنگ کا پہلا ناول تھا جو 1954 میں شائع ہوا. یہ لڑکوں کے ایک گروپ کی کہانی ہے جن کی عمریں 6 سال سے 12 سال کے درمیان ہیں. حکام نے ایٹمی حملے کے خطرے کے پیش نظر ان لڑکوں کو شہر سے کسی محفوظ مقام پہ منتقل کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن وہ ہوائی جہاز جوان کو لے کر جا رہا تھا تباہ ہو جاتا ہے اور یہ غیر آباد جزیرہ پر گر جاتا ہے. جہاز کا تمام عملہ مر جاتا ہے لیکن لڑکے ایک حفاظتی ٹیوب میں ہونے کی بنا پر بچ جاتے ہیں. جہاز سے نکل کر لڑکے مختلف سمتوں میں جزیرے پر بکھر جاتے ہیں. ناول کے آغاز میں جن دو کرداروں سے ہماری ملاقات ہوتی ہے وہ رالف اور پگی ہیں. رالف ایک ورزشی جسم کا حامل خوبرو لڑکا ہے، جبکہ پگی ایک بڈھا سا موٹا سا لڑکا ہے. وہ چشمہ لگاتا ہے اور دمہ کا مریض بھی ہے، تاہم وہ اپنی باتوں سے ذہین نظر آتا ہے. اس دوران ان کو وہاں سے ایک سنکھ ملتی ہے. پگی رالف کو کونچ بجانے کا طریقہ بتاتا ہے. رالف جب اس کونچ کو بجاتا ہے تو مختلف سمتوں سے لڑکے وہاں اکٹھا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ایک سمت سے لڑکوں کا پورا دستہ منظم انداز سے چلتا ہوا وہاں آتا ہے. اس دستے کی رہنمائی ایک لڑکا کر رہا ہے جس کا نام جیک میریڈیو ہے. یہ مذہبی گیت گانے والے لڑکوں کا گروپ ہے جسے کوائر کہتے ہیں. تمام لڑکے صورتحال پر تبصرہ کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں اور اپنا ایک لیڈر چننے کا فیصلہ کرتے ہیں. جیک فوراً خود کو اس عہدہ کے لیے پیش کرتا ہے لیکن لڑکے رالف کو منتخب کر لیتے ہیں. اس پر جیک مایوس ہو جاتا ہے، تاہم رالف جیک کی تشفیع کے لیے اسے شکاریوں کے گروپ کا سربراہ بنا دیتا ہے. پگی لڑکوں میں بالکل بھی مقبول نہیں ہے، تاہم وہ ذہین لڑکا ہے اور رالف کو مناسب تجاویز دیتا ہے. رالف، جیک اور سائمن جزیرے کی چھان بین کے لیے جاتے ہیں اور اپنی اس سیاحت کے دوران انہیں ایک سور نظر آتا ہے. جیک اسے مارنے کے لیے خنجر نکالتا ہے، تاہم وہ اسے مارنے میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کرتا ہے. اس طرح جانور بھاگ جاتا ہے. جیک دعویٰ کرتا ہے کہ وہ آئندہ اس کام میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرے گا. واپسی پر رالف لڑکوں کا اجلاس بلاتا ہے اور تمام صورتحال ان کے سامنے رکھتا ہے. اس اجلاس میں درجہ ذیل فیصلے کیے جاتے ہیں. صرف وہی شخص اجلاس میں بات کرے گا جس کے ہاتھ میں کونچ ہوگی. امدادی پارٹی کی رہنمائی کے لیے پہاڑی پر آگ روشن کی جائے گی، جھونپڑیاں تعمیر کی جائیں گی. ابتدا میں لڑکوں کو پورا یقین ہوتا ہے کہ انہیں بچانے کے لیے جلد ہی امدادی ٹیم بھیج دی جائے گی، چنانچہ وہ جزیرہ پر اپنے قیام کو تفریح کا موقع سمجھتے ہیں. تاہم رالف اس بات پر زور دیتا رہتا ہے کہ انہیں جزیرہ پر آگ روشن رکھنی چاہیے تاہم اگر کوئی امدادی ٹیم آئے تو اسے تلاش کرنے میں آسانی ہو. چنانچہ پگی کے چشمے کی مدد سے آگ جلائی جاتی ہے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لڑکوں کو جزیرے پر کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایک طرف چھوٹے لڑکے جزیرے پر درندوں کی موجودگی محسوس کرتے ہیں اور دوسری طرف وہ جنگلی خوراک کھانے سے بیمار ہو جاتے ہیں. رالف اور جیک میں جزیرے پر زندگی گزارنے کے حوالے سے بھی اختلافات شروع ہو جاتے ہیں. اس طرح وہاں بد نظمی اور انتشار پھیل جاتا ہے. جیک اور اس گروپ کے لڑکے شکار میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں اور اس طرح آگ روشن رکھنے کا انتظام نہیں کرتے. نتیجتاً ایک دن جب وہاں سے ایک بحری جہاز گزرتا ہے تو وہ لڑکوں کی موجودگی کا نوٹس نہیں لیتا کیونکہ آگ بجھ چکی ہوتی ہے، اس لیے کوئی سگنل نہیں ملتا. اس پر رالف اور جیک میں جھڑپ ہو جاتی ہے. رالف جیک کو اس غیر ذمہ دارانہ رویے پر ڈانٹتا ہے، تاہم جیک پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا بلکہ وہ رالف کی نااہلی اور قائدانہ صلاحیتوں کی کمی گناتا ہے. چونکہ یہ جنگ کا دور ہے اس لیے ایک دن ایک جنگی جہاز وہاں تباہ ہو کر گرتا ہے اور اس پائلٹ پیراشوٹ نہ کھلنے کی وجہ سے گر کر مر جاتا ہے. سیم اور ایرک جو دو جڑواں بھائی ہیں تاریکی میں پائلٹ کی لاش کو درندہ سمجھ لیتے ہیں. رالف، جیک اور روجر تحریک کے لیے جاتے ہیں اور لاش دے کر بھاگ اٹھتے ہیں. جیک رالف کو بزدل ہونے کا طعنہ دیتے ہیں اور لڑکوں کے لیڈر کا دوبارہ انتخاب کرنے کا کہتا ہے، لیکن لڑکے پھر رالف کو لیڈر چن لیتے ہیں. اس طرح شکست کے بعد جیک اپنا الگ گروپ بنا لیتے ہیں اور آہستہ آہستہ تمام بڑے لڑکے اس کے گروپ میں شامل ہو جاتے ہیں. جیک اور اس کے قبیلے کے لوگ وحشیوں کی طرح چہرے پر رنگ وغیرہ مل لیتے ہیں اور سوروں کا شکار کرتے ہیں. وہ لوگ ایک سور کو ذبح کر کے اس کا سر ایک چھڑی پر لٹکا دیتے ہیں. اس طرح وہ وحشی قبائل کی طرح درندے کو قربانی پیش کرتے ہیں. اس دوران سائمن جو کہ ایک صوفی منتشر لڑکا ہے وہاں جاتا ہے اور تصور میں لارڈ آف لائز سے بات کرتا ہے. پھر وہ پہاڑی کی چوٹی پر جاتا ہے جہاں اس پائلٹ کی لاش اسے نظر آتی ہے جسے لڑکے درندے سمجھ رہے ہوتے ہیں. سائمن لڑکوں کو درندے کی اصلیت بتانے کے لیے نیچے دوڑتا ہے لیکن لڑکے جو سور کے شکار کے بعد وحشیوں کی طرح ناچ رہے ہوتے ہیں سائمن کو درندہ سمجھ لیتے ہیں اور جنونیوں کی طرح اس پر پل پڑتے ہیں اور سائمن کو مار دیتے ہیں. آہستہ آہستہ رالف کے ساتھی اس کا ساتھ چھوڑنے لگتے ہیں اور جیک کے غیر مذہب قبیلے کا حصہ بننے لگتے ہیں. وہ آگ جلانے کے لیے پگی کا چشمہ چرا لیتے ہیں. جب پگی اپنا چشمہ واپس مانگنے جاتا ہے تو روجر اس پر چٹان کا ایک بڑا سا پتھر لڑکھا کر اسے مار دیتا ہے، جبکہ سیم اور ایرک کو وہ زبردستی اپنے قبیلے کا کارکن بنا لیتے ہیں. وہ رالف کو بھی قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن رالف بھاگ نکلتا ہے. اگلے دن وہ رالف کا شکار شروع کر دیتے ہیں اور اسے پکڑنے کے لیے جنگل کو آگ لگا دیتے ہیں. آگ دیکھ کر ایک بحری جہاز جو وہاں سے گزر رہا تھا اس طرح آ جاتا ہے جہاں جہاز کا ایک آفیسر
ساحل پر آتا ہے اور یوں رالف بچ جاتا ہے۔ اس طرح وہ آگ جس سے جلائے رکھنے پر رالف بہت زور دیتا تھا اس کو بچانے کا ذریعہ بنتی ہے، لیکن اس دفعہ وہ اس کی حفاظت کے لیے نہیں بلکہ اس کو قتل کرنے کے لیے جلائی گئی تھی۔ رالف نیول آفیسر کو دیکھ کر چلا چلا کر رونے لگتا ہے۔ دراصل وہ معصومیت کے خاتمے، انسان کے قلب کی تاریکی اور اپنے دوست پگی کی موت کا ماتم کرتا ہے۔ اس طرح گولڈنگ یہ کہنا چاہتا ہے کہ انسان بنیادی طور پر خود غرض اور لالچی ہے۔ وہ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے اپنے بھائی بندوں کا گلا کاٹ دیتا ہے۔ اس نے تہذیب کا جو لبادہ اوڑھ رکھا ہے وہ سب صرف دکھاوا ہے۔ دراصل وہ اندر سے درندہ ہے اور ارتقائی منازل طے کرنے کے باوجود اس کی درندگی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ تو اس پہ اس نے ایک شعر لکھا ہے: رہبروں کے ضمیر مجرم ہے، ہر مسافر یہاں لٹیرا ہے، موبدوں کے چراغ گل کر دو، قلب انسان میں اندھیرا ہے۔